بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان سید غالب۔ آسٹریا کے بارے میں آپ سب لوگوں نے نیوز سنی ہوگی کہ آسٹریا کے شہر ویانا کیپٹل میں کل رات کو تقریباً 8:30 بجے ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، جس میں 4 لوگوں کو انہوں نے مار دیا اور پولیس نے ایک ٹیررسٹ کو قتل کر دیا اور 4 کو گرفتار کر لیا۔ کافی شہر میں پریشانی ہوئی، لوگ خوفزدہ ہیں، بلکہ اب تک لوگ خوفزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ مجھے اس ملک میں اور اس شہر میں جہاں ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، مجھے رہتے ہوئے تقریباً 37 سال ہو گئے۔ میں ان لوگوں کی نفسیات کو بھی سمجھتا ہوں، ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ انتہائی شریف لوگ ہیں اور ان لوگوں کی پالیسی یہ ہے کہ جیو اور جینے دو، کہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کو چھیڑتے نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ اور جو مسلمان ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، مسلمانوں کو کسی قسم کی یہاں اس ملک میں کوئی پرابلم نہیں۔ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں، جہاں چاہیں محرم کا جلوس نکالتے ہیں۔ جیسے پچھلے ہفتے میں ہم نے کشمیر کے لیے بلیک ڈے کا وہ جلوس نکالا شہر کے معروف ترین علاقے میں، اور اسی طرح پورا سال اس طرح کی سلسلہ وہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی کسی قسم کی کسی مسلمان کو کوئی پریشانی، کوئی پرابلم، کوئی رکاوٹ نہیں، بالکل مذہبی طور پہ مکمل مذہبی آزادی یہاں پر ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں بڑا دکھ ہوا، جتنے بھی مسلمان ہیں سب جو ان کو اس چیز کی بڑی تکلیف ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ یہ پورا ملک ہے، بڑا پرسکون ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، 8 ملین کی ٹوٹل یہاں کی آبادی ہے، لیکن یہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں اور اچھے طریقے سے جی رہے ہیں۔ ہم شدید الفاظوں سے مذمت کرتے ہیں، یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ ایک کو تو پولیس نے مار دیا، یقیناً بہت اچھا کیا، اور 4 جو ہے ان کو اریسٹ کر لیا۔ اب دیکھیں پولیس انکوائری کرے گی، لیکن ابھی حالیہ بیان میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ان کا داعش کے ساتھ تعلق تھا۔ تو جس لڑکے کو گولی مار کے پولیس نے مار دیا ہے، اس کی عمر 20 سال ہے۔ وہ یہاں سے شام گیا تھا اور شام جا کر وہ جنگجوؤں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، داعش وغیرہ کے ساتھ۔ پھر جب یہ واپس آیا تو اس کو پولیس نے اریسٹ کر کے اس کو قید کی سزا ہو گئی تھی، اور قید سے بعد باہر آیا ہے تو اس نے یہ کام کر دیا۔ یہ میسیڈونیا کا تھا، اس کے پاس آسٹرین اور میسیڈونیا کی نیشنلٹی تھی۔ بہرحال یہاں کے پرائم منسٹر نے بڑا اچھا بیان دیا، بہت اچھی بات کی۔ اس نے دونوں باتیں بڑی خوبصورت کی سباسٹین کورس نے۔ اس نے کہا یہاں کرسچن اور مسلمانوں کے مابین کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ آپس میں بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، اور اس چیز کے ہم گواہ ہیں۔ ہم کہ میں 37 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ آسٹرین اور مہاجرین کے درمیان بھی کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں، چونکہ ہمارے دیکھتے ہوئے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین کو اپنے ملک میں رہنے کے لیے ویلکم کیا، جن میں شام سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، عراق سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان سب کو وہ ویلکم کیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا اور یہ گنے چنے لوگ ہیں۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بیان بہت اچھا تھا، انتہائی خوبصورت بات کی، کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ مسلمان سارے مذمت کر رہے ہیں اس ٹیررسٹ اٹیک کی، اور ہمیں دلی طور پہ شدید دکھ بھی ہے۔ یہاں کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں اس حد تک یہ میں ذاتی طور پہ کہوں گا، کیونکہ یہاں میری بیٹی وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھی ہے، اور اس اسکول میں 2 سال پڑھنے کے بعد میری بیٹی کو پتہ چلا کہ اس ملک کے پرائم منسٹر کی بیٹی بھی اس کے ساتھ پڑھ رہی ہے، اور اس اسکول میں یہ ایک اکیلی فارنر
جو ہے وہ پڑھ رہی تھی، باقی سارے آسٹریلین بچے تھے، چونکہ وہ پرائیویٹ اسکول تھا اور کافی مہنگا تھا۔ تو وہاں اس کو پڑھائی کے دوران کسی قسم کی کوئی شکایت، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی کبھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ تعاون کرتے تھے، اور جب یہ روزہ وغیرہ رکھتی تھی تو وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے۔ تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہاں مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں۔ شاید آپ لوگ یہ سوچیں، بالکل نہیں، سب مسلمان آزاد ہیں، مذہبی آزادی۔ پاکستان میں آپ نے جلوس نکالنا ہو تو تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں، لیکن یہاں بالکل کوئی مشکلات نہیں۔ آپ عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا ہے، آپ نے محرم کا جلوس نکالنا ہے، آپ نے کشمیر کے لیے نکالنا ہے، پولیس کے پاس اجازت لینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ پولیس صرف اتنا پوچھتی ہے کہ آپ کون سا روٹ لینا چاہتے ہیں، ہم ان کو اپنا روٹ بتاتے ہیں، جی بھی ہم یہ روٹ۔ دوسرا کویسچن ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کیا ہوگی، کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک آپ نے یہ جلوس جو ہے وہ نکالنا ہے، ہم ان کو ٹائمنگ بتائیں گے۔ تیسرا سوال ان کا پھر یہ ہوتا ہے کتنے لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد چوتھا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کو پولیس کتنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ آپ کو چند گھنٹوں کے بعد وہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نکال سکتے ہیں، اور ادھر پولیس جو ہے وہ آ جاتی ہے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ اس ملک میں آزادی ہے، آپ کو مکمل آزادی ہے، مذہبی آزادی۔ آسٹریا میں قانونی طور پہ دوسرا مذہب اسلام یہاں قبول کیا گیا، چونکہ کرسچنوں کا ملک ہے۔ قانونی طور پہ پہلا مذہب جو ہے وہ کرسچن ہے، جو قانونی طور پہ تسلیم کیا گیا ہے۔ سیکنڈ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، جو قانونی طور پہ تسلیم کیا گیا۔ اس لیے اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں ان کو بھی کوئی جہاں وہ مرضی ہے، جو مثال کے طور پہ ہندو اور سکھ بھی رہتے ہیں، جہاں جی چاہتے ہیں وہ اپنا مندر بنا لیتے ہیں، جہاں جی چاہتے ہیں سکھ اپنا وہ ان کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں، بہرحال وہ بھی اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہودی ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ تو اس ملک میں اس جیسے پرم، مجھے خود ذاتی طور پہ بڑی تکلیف ہے کہ آسٹریا جیسے پرامن ملک میں ان حیوانوں کو اتنا خیال نہیں آیا کہ کس ملک میں ہم آگ لگانے جا رہے ہیں، کن لوگوں کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تم لوگ اس ملک میں آئے ہو ہمارے سامنے، تم لوگوں کو انہوں نے رہنے کے لیے مکان دیے، کھانے کے لیے کپڑے، کھانے کے لیے کھانا دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیے۔ 6-8 بچے تم مہاجر لے کر یہاں آئے، انہوں نے ان کو بڑے مکانوں کا ارینجمنٹ کر کے دیا، منتھلی 3-4 ہزار یورو ان کو دیا۔ اور پھر کوئی انسان کسی کے لیے زیادہ کیا یہی کچھ کر سکتا ہے نا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک بہت اچھا ملک ہے، پرامن ملک ہے، محبت کرنے والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، عزت کرتے اور کرواتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے خاص کر کے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، مکمل مذہبی آزادی ہے۔ جنہوں نے اٹیک کیا تھا یہ دہشت گرد ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی دہشت گردانہ حملے کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی بم بلاسٹ کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو مسجدوں میں، جنازوں میں، امام بارگاہوں میں، درگاہوں میں، شادی بیاہ کی رسومات پر، بچوں کے اسکولوں پر حملہ کرنے والے یہ وہی لوگ تھے، اور انہی لوگوں نے یہ سارا کچھ ادھر کیا۔ میں نے سوچا آپ لوگ پریشان ہوں گے، آپ لوگوں کو میں چونکہ یہاں کا رہنے والا ہوں، جہاں یہ اٹیک ہوا ہے میرے گھر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر، زیادہ دور نہیں ہے، تو میں آپ کو مکمل اس کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کو مکمل یہاں کے بارے میں معلومات جو ہے وہ مل جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیں گے۔